وعجل فرجهم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، گزشتہ 6 شبوں سے آپ کے سامنے اسی امام بارگاہ میں حاضری دینے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور آج اس دن کی شب آئی ہے کہ جس دن سے خیام حسینی میں پانی نہیں ہے۔ کل 7 محرم کی تاریخ ہے، حسین کے بچوں پر پانی بند ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو چند ایام بچے ہیں غریب کی مہمانی کے، آئیے مل کر ایک کوشش کریں کہ حسب حیثیت جو بہترین ممکن میزبانی کر سکے وہ کریں، کیونکہ یہ کائنات کا وہ مظلوم مولا ہے ہمارا، یہ وہ مظلوم آقا ہے کہ جس نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ حسین کی سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ حسین نے 1-2 پہر میں اپنے پورے بھرے گھر کو لٹا دیا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کا نام باقی رہ جائے اور انسانیت کے پاس اسلام جیسی عظیم نعمت باقی رہ جائے، تاکہ شریعت میں کوئی پھیر بدل نہ ہو سکے، تاکہ اصلاً اسلام دنیا میں باقی رہ جائے۔ عزیزان گرامی، ایسا فیصلہ کن میرے مولا کا یہ عمل تھا، ایسا فیصلہ کن میرے مولا کا یہ عمل تھا کہ اس کے بعد پھر کبھی کسی ذلیل نے بیعت مانگنے کی ہمت نہیں کی، کسی نے بھی بیعت مانگنے کی ہمت نہیں کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ میرے مولا کی سخاوت ہے، اور یہ امامت کی ایک اہم کوالٹی ہے، یہ امامت کا ایک اہم پہلو ہے جسے کہتے ہیں سخاوت۔ ہم نے 2 دنوں میں علم اور عصمت پہ گفتگو کی ہے۔ آج وہ کوالٹی جو بہت زیادہ انسان کے لیے واضح طور پر دیکھنے سے سمجھ میں آ جانے والی چیز ہے، اس کا نام ہے سخاوت۔ اب عزیزان گرامی، آپ یہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ یہ وہ ایک درود پڑھیں مل کر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جہاں پر ہر کسی کے پاس کرم ہے۔ لیکن اس کے پہلے کہ میں کچھ گفتگو کروں، اور ایک چھوٹا سا فرق ہے جو میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ سخاوت میں اور کرم میں کیا فرق ہے، سخی میں اور کریم میں کیا فرق ہے۔ تو کنیزان سیدہ، دینے والا سخی بھی ہے، دینے والا کریم بھی ہے، سخاوت بھی دینے کی ہی صفت ہے اور کرم بھی دینے کی ہی ادا ہے۔ لیکن کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ کسی نے جب معصوم سے پوچھا کہ مولا سخی کون ہوتا ہے اور کریم کون ہوتا ہے، تو میرے مولا نے کہا کہ سخی وہ ہے کہ جو مانگنے پر عطا کر دے، توقع سے زیادہ عطا کر دے، ایکسپیکٹیشن سے زیادہ عطا کر دے، لیکن شرط ہے کہ اسے مانگا جائے۔ لیکن کریم وہ ہے جو مانگنے کے پہلے عطا کر دے، توقع سے زیادہ عطا کر دے۔ عزیزان گرامی، یہ خاندان ایسا ہے کہ یہاں پر ہر کوئی کریمی کے ایک بہت ہی بلند مقام پہ فائز ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، وعجل فرجهم، کہ جہاں پر محمد جیسے رحمت للعالمین ہیں، جہاں پر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسی مال کو خرچ کرنے والی ایک بی بی ہیں، جہاں پر خود علی موجود ہیں، جہاں سیدہ کونین موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، جس خاندان میں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حسین جیسا سخی بادشاہ ہو، جہاں پر خود 4 ایسی شخصیات ہو کہ جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، وہ دروازہ کہ جہاں سے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ 4 ایسی شخصیات ہیں کہ جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس خاندان میں، جس سلسلے میں خود ایک امام کا نام باب المراد ہو، کہ وہ دروازہ کہ جہاں سے مرادیں پوری ہوتی ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تو دینے والا خاندان ہے، اس نے ہمیشہ صرف عطا کیا ہے، دنیا سے کبھی کچھ لیا نہیں، صرف اور صرف عطا کیا ہے۔ اس پورے خاندان میں، سلسلہ کرم میں، سلسلہ سخاوت میں، اگر کوئی کریم اہل بیت کہلائے،
اگر کوئی کریم اہل بیت کہلائے تو ذرا تصور کریں کہ اس کے کرم کی کیا منزل ہے. ایک درود پڑھیں مل کر. ایک اس سے بہتر درود پڑھیں. وعجل فرجہم. تو عرض میں آپ کے سامنے جو کچھ کر پائی ہوں گزشتہ شبوں میں، آج بات اس سے متصل ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح امامت کا مقدمہ جب کھلا، اس کا ایک ایک باب ایک ایک دن کھلا، اور جس آیے مبارکہ کے ذیل میں یہ پوری گفتگو کا سلسلہ چلا ہے، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے یوما ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تمہیں دعوت والے دن، قیامت والے دن بلائیں گے، امام کے ساتھ بلائیں گے، اور ہر کسی کو بلائیں گے. نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ اور کوئی نجات کا راستہ ہے، نہ اور کوئی وسیلہ ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر امام کی معرفت تم نے حاصل نہیں کی تو آخرت میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس نے علم حاصل کیا اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کی ایک سیڑھی اور چڑھ لی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس نے خود کو پاک و طاہر رکھا، جس نے خود کو اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، جس نے خود کو ہمیشہ صرف حلال میں مبتلا کیا، جس نے خود کو صرف نیکی میں بزی رکھا، اپنے کو مشغول رکھا، وہی امام کی خاص توجہ حاصل کر سکتا ہے. اور عزیزان گرامی، آج ہم جس کوالٹی کی بات کریں، جس صفت کی بات کریں، وہ ہے صفت سخاوت. تو عزیزان گرامی، میرے مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان گرامی، یہ وہ امام ہیں ہمارے کہ جن کا لقب ہے کریم اہل بیت، کہ اہل بیت میں ہر کسی کا کرم مشہور ہے، لیکن پھر کوئی کریم اہل بیت کہلائے تو ذرا تصور کریں کہ اس کی سخاوت کا انداز کیا ہے، اس کی سخاوت کا انداز کیا ہے، جسے کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، کسی نے میرے مولا امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، آپ تو خود فاقوں میں رہتے ہیں، آپ تو خود فاقوں میں رہتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ کسی کو کچھ چاہیے تو آپ سے پہلے اور کوئی اس کی امداد کو پہنچتا نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک شخص ہے کہ جس نے راستے میں یہ دعا مانگی، کہیں کسی مقام پر دعا مانگ رہا ہے کہ مجھے پروردگارہ 10,000 درہم کی ضرورت ہے، 10,000 درہم کی مجھے ضرورت ہے. عزیزان گرامی، میرے مولا کے کان میں یہ آواز گئی، اس کے سامنے میرے مولا نے اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا، یہ بھی نہیں کہا کہ آ کر مجھ سے لے لو، بلکہ رقم اس تک پہنچوا دی. یہ سخاوت کی پہلی ادا ہے کہ آنکھ میں آنکھ نہ ڈالو. میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ جب کسی کو کچھ عطا کرو، جب کسی کو اپنی طرف سے کچھ دو، جب تم کوئی سخاوت کا عمل انجام دو، تو دیکھو جو تمہارے سامنے سوالی ہے، جو حاجت مند ہے، جو ضرورت مند ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مت دیکھو، اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے دیکھنے سے اس کے اندر شرمندگی پیدا ہو جائے اور اس کی نظر کے انداز سے تمہارے اندر غرور پیدا ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. عزیزان گرامی، وہ شخص آ کر امام حسن سے کہتا ہے کہ مولا، آپ خود فاقوں میں رہتے ہیں، 10,000 درہم معنی رکھتے، آپ نے اسے بھجوا دیا. آپ خود فاقوں میں رہتے ہیں، آپ خود فاقوں میں رہتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ زیر ذہن رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں تھی، لیکن سخاوت اتنی اس خاندان کے پاس ہمیشہ رہی کہ جو کچھ رہا دے دیا، جو کچھ رہا دے دیا. دن بھر محنت کر کے، سال بھر زراعت کر کے، کھیتی باڑی کر کے جو کچھ حاصل ہوا وہ سب کچھ لٹایا، وہ سب کچھ دے دیا. تو کنیزان سیدہ، میرے مولا نے مسکرا کر ایک جواب دیا. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص سے، چاہنے والا ہے، محبت میں پوچھ رہا ہے کہ مولا کیوں دے دیا؟ آپ تو خود فاقوں میں کاٹ رہے ہیں دن، یہ تو پھر آپ نے 10,000 کی رقم اسے کیوں دے دی؟ اسے کیوں دے دی؟ میرا مولا کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے مجھے دینے کی عادت دے رکھی ہے، اللہ نے مجھے دینے کی عادت دے رکھی ہے. میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے عطا کرتا ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے. میرے مولا کا یہ جملہ سنیے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جن کی ٹھوکروں میں
کائنات کے خزانے ہوں، جو عالمین کی تمام تر دولت کے مالک ہو، جن کے زیر اختیار سب کچھ ہو، ان کی انکساری کا یہ عالم ہے، ان کی موڈسٹی کا یہ عالم ہے کہ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے دینے کی عادت بدل دی تو کہیں نہ خدا بھی اپنے عطا کرنے کی عادت کو بدل دے۔ یہ کتنا ضروری سبق ہے ہمارے لیے۔ وی آر آلویز فوکسڈ آن ٹیکنگ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ریسیو کیسے کرنا۔ عزیزان گرامی، جب تک ہم دیں گے نہیں آئے گا، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ خدمت ہو، وہ محبت ہو، وہ علم ہو، وہ عزت ہو، جب تک دیں گے نہیں تب تک نہیں ملے گا۔ یہ کتنا خوبصورت مینڈیٹ ہے سخاوت کا جو مولا نے ہمیں دیا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے اپنی دینے کی عادت بدل دی تو اللہ بھی اپنے دینے کی عادت بدل دے۔ ایک درود پڑھ دے مل کر۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو کنیزان سیدہ، عرض میں آپ کے سامنے ایک درود پڑھ دیں مل کر۔ کس سے بہتر درود پڑھیں؟ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ شروع کروں، اجازت ہے؟ تو کنیزان سیدہ، عرض میں یہ کر رہی تھی کہ جو کریم اہل بیت کہلاتا ہو، جو کریم اہل بیت کہلاتا ہو، عزیزان گرامی، دیتے ہم سب ہیں اپنے اپنے معیار پر۔ ہر انسان سخاوت کرتا ہے، ہر انسان اپنے لحاظ سے عطا کرتا ہے اس کو کہ جو اس سے کمتر ہے مالی اعتبار سے، جو اس کے سامنے حاجت مند ہے، جو اس کے سامنے ضرورت مند ہے۔ اور پھر اہل بیت کے چاہنے والے تو اسی لیے جانے جاتے ہیں، اسی لیے جانے جاتے ہیں۔ بھئی لوگوں کے کلیجے جلتے ہیں دیکھ کر کے آپ کتنا مال صرف کر دیتے ہیں محرم میں، نظر امام پہ آپ کتنا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، کتنا زیادہ آپ خرچ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو کنیزان سیدہ، ہم تو ہیں ہی، جانے ہی جاتے ہیں کہ جب دینے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی جو محب اہل بیت ہے پیچھے نہیں ہٹتا، نہیں ہٹے گا انشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی، کرم میرے مولا کا ایسا ہے، کرم کہ دیتا ہر کوئی اپنے معیار پہ ہے، لیکن اگر دینا سیکھنا ہو تو کریم اہل بیت کی طرف رجوع کیجئے۔ اگر دیکھنا ہے کہ امام کی سخاوت کیسی ہے تو امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیے کہ ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے کچھ رقم چاہیے، کچھ، اس نے نہیں کہا کتنی، اس نے کہا کہ مجھے کچھ رقم چاہیے۔ میرے مولا نے اٹھا کر اس وقت جو ان کے پاس تھا 50,000 دینار اسے عطا کر دیے، یا 50,000 درہم، بہرحال ایک بڑی رقم اس وقت، یا گولڈ کوئنس تھے یا سلور کوئنس تھے، لیکن بہرحال 50,000 سکے اسے عطا کر دیے۔ اور عطا کرنے کے بعد وہ اتنا بڑا ذخیرہ ہو گیا، اتنی بڑی اماؤنٹ ہو گئی کہ وہ اسے اٹھا کر لے جانے کے بس میں نہیں تھا اس کے۔ تو مولا نے کہا کہ ایک کام کر، دیکھیں دینے والا ایسے دیتا ہے، دینے والا ایسے دیتا ہے کہ جب کسی نے کہا میرے مولا کائنات کے سامنے کہ مولا حاتم 40 دروازوں سے سائل کو دیتا ہے، حاتم طائی کہ 40 دروازوں سے سائل کو دیتا ہے، جو سوال کرتا ہے، جو سوالی ہوتا ہے، اسے 40 دروازوں سے دیتا ہے۔ میرے مولا نے مسکرا کر کہا کہ یہ کون سی سخاوت ہے، ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا کہ اسے پھر دوبارہ جانے کی کسی دروازے پر ضرورت نہ محسوس ہو، کہ اسے پھر دوبارہ جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ وہ شخص کہتا ہے مولا مجھے کچھ رقم چاہیے، مولا نے اسے 50,000 سکے جو ہیں وہ عطا کر دیے۔ وہ اٹھا نہیں سکتا اتنی بڑی رقم، کہا کوئی مزدور لے آ۔ دیکھیں سخی کیسا ہوتا ہے، کریم کیسا ہوتا ہے کہ نہ صرف اسے مالدار بنایا بلکہ اتنا بنایا کہ اب وہ کسی اور کو امپلائمنٹ دینے کے قابل ہو گیا، اب وہ کسی اور سے کوئی کام لے کر اسے اجرت دینے کے قابل ہو گیا۔ ایک پل پہلے جو سائل تھا اب وہ مختار ہو گیا، ایک پل پہلے جو سائل تھا اب وہ مختار ہو گیا۔ کنیزان سیدہ، یہی فلسفہ ہے، یہی فلسفہ کہ ہم کیوں ان کے در پر آ کر بھیک مانگتے ہیں، ہم کیوں ان کے در پر آ کر گدا بن جاتے ہیں، ہم کیوں یہاں سوال کرتے ہیں، کیوں ہم ایک ایک چیز کو چوم کر ایک ایک چیز کا واسطہ دے دے کر مانگتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان کی ذات ایسی معجز نما ہے کہ یہ جس کو چھو لے وہ سوالی سے بادشاہ بن جاتا ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔
وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تو جب میرے مولا نے کہا کہ ایک مزدور کو لے آ، اب وہ ایک مزدور کو لے کر آتا ہے. جیسے ہی مزدور آیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جو اتنا بڑا ایک بکس ہے کہ جس میں یہ رقم ہے میں اسے اٹھا کر لے جاؤں گا، تو میرے مولا نے کہا کہ اچھا رک جا، مزدور کی مزدوری بھی میں دے دیتا ہوں. دیکھیے دیا ایسے جاتا ہے کہ مزدور کی مزدوری بھی میں دے دیتا ہوں. اب میرے مولا نے رقم نہیں دی، اپنا پہنا ہوا ایک لباس اتارا، اپنی عبا اتاری اور مزدور کو دے دی. تو کنیزان سیدہ دیکھیے ایک کتنا امپورٹنٹ میسج ہے یہاں پر. سائل آیا ہاتھ پھیلانے، کہا مجھے کچھ رقم دو، جو کچھ مولا کے پاس تھا مولا نے دے دیا. اتنا زیادہ ہو گیا، اٹھا نہیں سکا، کہا ایک مزدور کو لے کر آؤ تاکہ اٹھا کر لے جائے. جو ایک پل پہلے سائل تھا وہ اب مختار ہو گیا ہے، کسی اور کو رقم دینے کے قابل ہو گیا ہے. جب مزدور آیا اور اس نے یہ دیکھا کہ کسی کو اتنی رقم عطا ہوئی ہے کہ وہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل پر کچھ گرا نہ گزرے، میرے مولا نے اپنے جسم پر پہنا ہوا ایک لباس اسے اتار کر دیا تاکہ اسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ وہ کمتر ہے مالی طور سے، چونکہ وہ کمزور ہے لہٰذا اسے ذرا سا بھی یہ بات گرا نہ گزرے. عزیزان گرامی، دل اس طرح رکھا جاتا ہے. یہ سخاوت سے آگے کی منزل ہے جو کرم کی منزل ہے. ایک درود پڑھیں مل کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کنیزان سیدہ یہی سخاوت تھی حسن کی کہ جس نے فرعون شام کو مجبور کیا، معاویہ کو مجبور کیا کہ آپ کو بلایا جائے اور پھر لوگوں کے سامنے خدا نخواستہ کہ ذلیل کرنے کی ایک کوشش کی جائے. لیکن عزیزان گرامی، جن کے قدموں کے نالین کے تصدق میں عزتیں خلق کی گئی ہوں، جن کے لیے پروردگار نے تمام تر عزتیں رکھ دی ہوں، ہبا کر دی ہوں، ان کو کیا کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ بلکہ وہ خود رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے. کہ جب بلایا تو کہا کہ اب تم ایسے وقت میں آئے ہو، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا، کہ جب بلایا تو کہا کہ تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ اب تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے ہم کچھ پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ صبح سے لے کر شام تک ہم نے صرف تحائف بانٹے ہیں. صبح سے لے کر شام تک ہم نے صرف تحفے بانٹے ہیں. تو تم اب کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ ہم تمہیں نہ دیں؟ پھر کہا کہ دیکھو اس انبار کو دیکھو کہ جو زمین سے لے کر محل کے اس ہال کی چھت تک تھا. کہیں ہمیں ملتا ہے کہ اتنے جواہرات تھے کہ انہیں ایک انبار بنا کر سامنے رکھ دیا گیا تھا. اتنی سونے کی اشرفیاں تھی کہ ایک انبار بنا کر رکھ دیا تھا. لیکن کنیزان سیدہ اس نے کہا کہ دیکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں، میں جب دوں گا تو ایسے دوں گا. کیونکہ سب جانتے تھے کہ ہندا کی دولت کہاں سے آئی ہے. مجھے اس وقت ممبر کی عفت کا خیال ہے لہٰذا میں دہرانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ سب جانتے ہیں کہ دولت کیسے آئی تھی. تو کنیزان سیدہ بانٹ تو اس نے دیا، انبار بھی لگا دیا. کہا آپ جو آئے ہیں تو آپ یہ تحفہ ہمارے پاس سے لے کر جائیں، آپ جو آئے ہیں تو یہ تحفہ ہمارے پاس سے لے کر جائیں. میرے مولا نے کیا کیا کہ اس بزم میں جو موچی تھا کہ جس کی یہ منت تھی کہ میں جب فرزند رسول کی زیارت کروں گا تو میں انہیں اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نالین پہناؤں گا، یہ اس کی منت تھی. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. جب اس نے سنا کہ شام آ رہے ہیں فرزند رسول، جب اس نے سنا کہ امام حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں تو اس نے نالین بنایا. بہت چھوٹا آدمی ہے بیچارہ، ایک موچی ہے، بہت غریب ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے نالین اپنے ہاتھوں سے سی. پھر دیکھیے دینے میں نیت کا خلوص ہونا چاہیے. میرے مولا نے بہت خوش ہو کر اس کا وہ تحفہ قبول کیا، لیکن وہ موچی جو اس بزم میں موجود تھا وہ جانا چاہتا ہے. میرے مولا نے کہا میرے ساتھ چل، اپنے ساتھ وہاں لائے. وہ پورا مناظرہ ہوا، وہ بحثیں ہوئی کہ جہاں علی کے بیٹے نے سب کو زیر کر دیا اور اپنی شرطیں منوا کر وہاں سے جب آنے کا وقت آنے لگا، یہ دولت کا انبار لگا کر فرعون شام کہتا ہے کہ یہ وہ دولت ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. اور میرے مولا نے اس موچی کو بلا کر کہا کہ تو نے جو میری یہ جوتیاں سیدھی کر کے میرے سامنے رکھی ہیں، اس کے عوض میں یہ سب کچھ تیرا ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ موچی نے کہا کہ مولا مجھے یہ دنیاوی دولت نہیں چاہیے، غریب ہے، فرزند رسول اسے دے رہے ہیں. کہتا ہے کہ مجھے یہ دنیاوی دولت نہیں چاہیے. کہا جنت بھی تیری،
لے جا. دیکھیے سخی ایسا ہوتا ہے, کریم ایسا ہوتا ہے. کہا تیری دنیا بھی اور آخرت بھی میں نے بنا دی. اب دینے والا تو تل ملا گیا کہ میں نے اپنا پورا خزانہ خالی کیا, یہ دکھانے کے لیے کہ دولت کیسے دی جاتی ہے. میں نے انبار لگا دیے, میں نے انبار لگا دیے. بھائی جو دوسرے کا حق مارنے والا ہو نا, وہ کبھی سخی ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. میں نے دولت کا انبار انہیں لگایا اور یہ مجھے اس طرح سے ذلیل کریں کہ ایک موچی کو, ایک ادنا موچی کو یہ تمام تر دولت دے دی جائے ایک جوتی کو سیدھا کرنے کے عوض میں. ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ امام نے ذہن کو پڑھ لیا, امام نے ذہن کو پڑھا اور ایک مرتبہ مڑ کے بھرے دربار کے سامنے علی کے بیٹے نے اپنی طہارت کا بھی اعلان کیا اور اپنی ماں کی طہارت کا بھی اعلان کیا. کہا یاد رکھنا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. ایک درود پڑھیں مل کر. باجل فرجو, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی ٹھوکروں میں عالمین کی دولت ہے. میں ان کی اولاد ہوں کہ جو چاہیں تو سب کچھ عطا کر دیں. عزیزان گرامی, ہمارے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی کہتے ہیں کہ امام کی یہ حیثیت ہے اللہ کے نظام میں. میرے مولا کہتے ہیں کہ امام کی وجہ سے, کہتے ہیں ہماری وجہ سے اللہ کھولتا ہے اور ہماری وجہ سے بند کرتا ہے. رحمت کے دریچے کسی پر کھولتا ہے تو ہماری وجہ سے. کوئی ہم سے محبت کر لے تو اللہ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے, اور کوئی ہم سے بغض رکھے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات میرے مولا نے کہی کہ کھولتا اور بند کرتا ہے تو ہماری وجہ سے. عزیزان گرامی, بس ایک اور روایت آپ کے سامنے اور اس کے بعد مصائب کی منزل. کہ ایک شخص آیا کہ جس نے یہ کہا کہ مجھے کوئی ایسا مقام بتاؤ کہ جہاں میں جا کر تھوڑی دیر آرام کر سکوں, میں مسافر ہوں. تو وہ جب مسجد میں پہنچا, اس نے کیا دیکھا کہ تنہا مسجد میں ایک بزرگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے نہ کبھی ایسا چہرہ دیکھا, نہ میں نے کبھی ایسی نماز پڑھی, نہ مجھے کبھی یہ لذت عبادت میں محسوس ہوئی جو اس دن ہوئی. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جیب سے اس بزرگ نے 2 سوکھی ہوئی جو کی روٹیاں نکالی, جو اس قدر سوکھی ہوئی تھی, اس قدر خشک ہو گئی تھی کہ اس نے انہیں اپنے گھٹنوں پر توڑا. سمجھے آپ, لکڑی کی طرح بالکل خشک, کہ اس نے اپنے گھٹنوں پر انہیں توڑ کر ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور اس کے بعد ایک کوزے میں پانی لے کر اس روٹی کو اس میں ڈبا کر کھاتا ہے. کہا مجھے بھی انہوں نے اسی کھانے سے میری بھی خاطر کی, مجھے بھی یہی آفر کیا کہ آپ کھائیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ایک نوالا کھایا مجھ سے چبایا نہیں گیا. میں نے کہا کہ یہ روٹی میرے لیے بہت سخت ہے. مسکرا کر اس بزرگ نے کہا کہ آپ فلاں مقام پر چلے جائیں, حسن مجتبیٰ کا دسترخوان لگا ہوا ہے, وہاں جا کر بلا شبہ جو چاہیں آپ تناول فرمائیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں وہاں سے چلا اور جانے کے بعد میں اس مقام پر پہنچا کہ جہاں مجھے اس بزرگ نے بھیجا تھا. میں بیٹھا, میں نے دیکھا کہ لق و دق ایک دسترخوان ہے کہ جہاں لوگ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں, اور میزبانی کرنے والا اتنا مہربان ہے کہ ہر کسی کی بھوک سے زیادہ چاہتا ہے کہ وہ کھا لے. میزبانی کرنے والا اتنا مہربان ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے بغل میں اپنا رومال بچھایا, میں ایک نوالا کھاتا تھا اور ایک نوالا اس میں رکھتا جاتا تھا. ایک نوالا میں کھاتا تھا, کوئی بھی اچھی چیز جو مجھے اس میں نظر آتی تھی دسترخوان پہ میں اٹھا کے رکھتا تھا. کہ ایک مرتبہ جیسا میں نے انداز کیا کہ جو صاحب خانہ ہے, جو میزبان ہے, اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ بھائی تم مسافر لگتے ہو, تم مسافر لگتے ہو, اگر تم یہ کھانا اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے لے جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ تمہیں جو کچھ کھانا ہے تم کھا لو, پھر جتنا چاہے لے جانا. یہ کرم ہے, کرم ہے, یہ کریم اہل بیت ہے. کہا کہ جو کچھ چاہیے جتنا چاہیے لے جانا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں, میرے اہل و عیال یہاں نہیں, لیکن جب میں شہر میں آیا تو میں ایک مسجد میں گیا کہ جہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا
کہ جس نے سوکھی ہوئی جو کی روٹی اپنے گھٹنوں پر توڑ کر کھانے کی کوشش کی، یہ کھانا میں ان کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی میرے مولا حسن مجتبیٰ نے یہ سنا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کے میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے بھائی، یہ کھانا وہ شہنشاہ کبھی تناول نہیں فرماتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ اس نے اپنے لیے غذا طے کی ہے کہ اس وقت اس کے آس پاس اس زمین پہ جو سب سے کم ترین غذا ہے وہ کھاتے ہیں۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ ذرا تصور کریں عزیزان گرامی کہ دینا کیسے کیا ہے اہل بیت نے، کس طرح سے سخاوت کی ہے، کیسے کریم ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ ان کے بچے ہیں کربلا میں کہ جو بھوک اور پیاس سے اور پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ کہیں بھی جا کر دیکھ لیں، دنیا کی کسی بھی مکاتب فکر میں، کسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ میں، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی تہذیب میں آپ جا کر دیکھیں کہ کسی سے پانی مانگ کر پینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ کھانا مانگنا شرم کی بات ہے، لیکن پانی مانگنا کوئی بری بات نہیں، یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ کل سے حسین کے بچوں پر پانی بند ہے۔ 7 محرم کی یہ شب ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی ہے اس یتیم شہزادے کی کہ جس کی لاش جب میرا مولا مقتل سے اٹھا کر لایا تو ہمیں مقتل میں جو مختلف اس وقت بیان ملتے ہیں، کسی نے یہ لکھا ہے کہ لاش اتنی زیادہ لمبی ہو گئی تھی پامالی کی وجہ سے کہ جب مولا نے اپنی پشت پر قاسم کو اٹھایا تو اس ننھے شہزادے کے پیر خط کھینچتے تھے۔ کسی نے یہ لکھا کہ حسین نے اپنی عبا بچھائی اور مختلف جگہوں سے اعضاء قاسم کے جسم کے جمع کیے اور ایک گٹری بنا کر خیمے تک لائے۔ آپ کی گریہ کی صدا بلند ہو گئی، مجلس عزا کامیاب ہو گئی۔ میں نے بڑا حوصلہ اب تک اپنا بنا کر رکھا ہے کہ میں آہستہ آہستہ مصائب کے ایک ایک مرحلے سے گزاروں اپنے سننے والوں کو۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں ان کا پرسہ دینا ہے کہ جن کا نام ہی قاسم گلگو قبا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہزادہ اتنی نازک طبیعت کا ہے کہ اگر ماں نے کبھی کوئی موٹا کپڑا انہیں پہنا دیا تو یہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ طبیعت میں اس قدر نزاکت ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج ہمیں اس کا پرسہ دینا ہے کہ جو ایک بیوہ کی تمناؤں کا مرکز ہے، جو ام فروا کی دولت ہے، اس کا پرسہ دینا ہے کہ جسے حسین، زینب، ام کلثوم اور عباس دیکھ کر اپنے بھائی حسن کو یاد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ بڑا ہی مظلوم شہزادہ ہے۔ چند ایسے شہید ہیں کہ جن پر حسین نے بہت زیادہ گریہ کیا، بہت زیادہ گریہ کیا۔ ان میں سے ایک ہے جناب قاسم کہ جب میرے مولا گٹری میں اس لاش کو لے کر آئے نا، میرے مولا نے بیٹھ کر بے تحاشا گریہ کیا خیمے میں۔ یہ شہزادہ معرفت کی اس منزل پر ہے کہ شب عاشور جب میرے مولا فہرست شہداء پڑھ رہے ہیں اور سب کے نام گنوا رہے ہیں تو ایک مرتبہ بار بار یہ کمسن شہزادہ اپنی گردن کو اٹھا کر پر امید آنکھوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھتا ہے کہ اب شاید چچا میرا نام لے لے، اب شاید چچا میرا نام لے لے۔ ارے ایک ایک کا نام میرا مولا لیتا جاتا ہے۔ قاسم بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ یہ کہ اصحاب اور انصار ایک دوسرے کو جنت کی بشارت اور مبارکباد دیتے ہوئے جب نکل گئے نا، ایک مرتبہ حسین نے کیا دیکھا کہ بھتیجا خیمے میں بیٹھ کر ایک کونے میں آنکھوں میں آنسو لے کر بڑی پر امید نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے مولا نے فہرست شہداء ہاتھ میں پکڑ رکھی ہے۔ ایک بار پکار کر کہتے کہ میرے لال قاسم آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ بھتیجے نے آ کر چاہنے والے چچا سے کہا کہ امو کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں ہے؟ کیا میرا نام اس فہرست میں نہیں ہے؟ ارے حسین نے جواب میں پہلے تو اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا، بہت گریہ فرمایا، پھر پیشانی کا بوسہ لے کر میرے مولا کہتے ہیں کہ قاسم تمہارا نام بھی اس فہرست میں ہے میرے لال، اور تمہارے 6 ماہ کے بھائی علی اصغر کا
نام بھی اس فہرست میں ہے۔ ارے ہاشمی غیرت عجیب طریقے سے جاگی۔ ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں کہ مولا کیا اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں، میں اپنے ہاتھوں پر تمہارے بھائی کو لے کر جاؤں گا۔ پھر ایک سوال میرے مولا نے پوچھا جناب قاسم سے کہ قاسم مجھے یہ بتاؤ کہ آج کی رات موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یہ 13 برس کا کم سن جوان ہے بنی ہاشم کا۔ ارے پرسہ دیجئے جناب سیدہ کو ان کے پوتے کا۔ اور عزیزان گرامی کیا جواب دیا جناب قاسم نے؟ جناب قاسم کہتے ہیں کہ امو جان آج کی شب موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ یہ تمنا ہے، تمنا نصرت امام کی، یہ تمنا ہے نصرت حق کی۔ عزیزان گرامی رات بھر فروا سمجھاتی رہیں جناب قاسم کو کہ دیکھو میں اس خاندان سے کے باہر سے آئی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کل ارے میدان محشر میں میرا سر جھکا رہے حسین کی ماں کے سامنے۔ اے قاسم تم تنہا اولاد ہو میرے پاس جو جہاد کر سکتی ہے، قاسم دیر نہ کرنا میرے لال، دیر نہ کرنا۔ لیکن جب روز عاشورہ آیا نا، ایک مرتبہ قاسم کا یہ عالم ہے کہ روتے ہوئے چچا کے پاس جاتے ہیں، روتے ہوئے ماں کے پاس آتے ہیں، نہ چچا اجازت دیتا ہے نہ ماں اسرار روکتی ہے کہ اچانک جناب ام فروا کو یاد آیا کہ مدینے میں حسن مجتبیٰ نے بستر مرگ پر ارے زہر سے کٹتے ہوئے کلیجے کی تاب کو برداشت کر کے ایک تعویذ لکھ کر قاسم کے بازو میں باندھا تھا۔ ارے جلدی سے تعویذ کو کھولا، کہا لے جا کر اپنے چچا کو یہ دے دو۔ اب جو حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی ارے مجبور ہو جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد والے محمد کے۔ اب حسین کیا کرتے؟ ارے ایک مرتبہ ننھے قاسم کو گھوڑے پر چڑھایا گیا۔ ہائی کوئی زرہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، میرے مولا نے ارے سہرا سر پر باندھا ہے کہ یہ شہادت پر آمادہ ہے، یہ دولہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے آگے بڑھ کر عجب ایک عمل انجام دیا۔ بھائی جو صاحبان اولاد مجھے سن رہے ہیں اس وقت، اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچے مجھے معاف فرمائیے گا۔ میرے مولا آگے بڑھے، ایک مرتبہ فروا کے چاند نے جو کرتا پہن رکھا تھا ارے اس کے گریبان کو پکڑا اور چاک کر دیا۔ ارے چاک اس لیے کیا حسین نے کرتے کو کہ جب یہ میدان میں جائے اس کا چاک گریبان دیکھ کر دشمن سمجھ جائے کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس پر رحم کرے۔ بغیر زرا بغیر پانی لڑتا گیا عباس کا یہ شاگرد۔ ارے وہ جوہر دکھائے ہیں جنگ کے قاسم نے کہ استاد ہیں کھڑے ہوئے، باب الحوائج بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں شاباش جیو میرے لال قاسم، اے میرے لال جیو۔ کہ ایک مرتبہ ارے فروا کے چاند کو ظلمت کے اندھیروں نے گھیرنا شروع کیا۔ اتنا چھوٹا ہے یہ بچہ کہ جب پتھر لگنا شروع ہوئے اپنی ماں کو پکارنا شروع کیا۔ عزیزان گرامی بس 2 جملے زحمت میں نے تمام کی، اسباب رحمت کو سمیٹا۔ عزیزان گرامی ابھی قاسم نے تیورانا شروع کیا ہے کہ وہ قیامت بھی آئی کہ شہزادے سے سنبھلا نہ گیا، مگر افسوس کہ جب قاسم گھوڑے سے نیچے آئے ارے پیر رکاب میں الجھ گیا، گرتے گرتے صدا دی چچا میری مدد کو۔ ایک طرف سے عباس چلے، ایک طرف سے حسین چلے، ارے آتے ہوئے جو دیکھا فوج ستمگار نے، ایک مرتبہ ادھر کے گھوڑے ادھر
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد